بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اسامہ حفیظ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ قادیانی مذہب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا دوسرا نام ہے۔ قادیانیت جو ہے الحاد کا دوسرا نام ہے۔ قادیانی چھوٹا ہو یا بڑا، پہلے کا ہو یا اب کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوا کرتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو ثبوت ہم دیں گے انشاءاللہ آج۔ ابھی ختم نبوت فورم کے اوپر ہم موجود ہیں۔ ختم نبوت فورم اس میں رد قادیانیت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، امام مہدی اور دجال کے حوالے سے کافی مواد موجود ہے، تو آپ بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اس میں ہماری ایک پوسٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے، جو قادیانی مذہب کے لٹریچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اس کے حوالے ہم نے ادھر لگائے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا، اس حوالے سے پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ مرزا قادیانی کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، اس کی جلد 5 ہے۔ اس میں یہ مرزا قادیانی دجال و کذاب یہ 340 صفحے کے اوپر لکھتا ہے کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتنے والا وجود نہ تھا، معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق کیسا غلیظ لہجہ اپناتا ہے اور کیسی غلیظ بکواس کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بارے میں یہ الفاظ جو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا وہ استعمال کرتا ہے۔ مرزا قادیانی آگے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں روحانی خزائن کی جلد 3 پہ اور پیج اس کا 126 ہے، 126، اس کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ جو معراج ہے یہ ایک اعلیٰ درجے کا کشف تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ایک توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن مرزا قادیانی اس پر بس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اعلیٰ درجے کا کشف ہے، اس کشف کو جو ہے یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے بھی تجربہ ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں معراج۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ جو ہے اس کا موقع ملتا رہتا ہے اور مجھے اس طرح کے کشف دکھائے جاتے رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس طرح کم کرتا ہے کہ آپ کا جو خاصہ تھا معراج اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک کشف تھا، اور پھر آگے توہین امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خاصیت نہیں ہے، اس طرح کے کشف مجھے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اپنا شان، اپنا رتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بتاتا ہے۔ اب مرزا قادیانی کے 2-4 حوالے آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آ کر اور بھی مواد دیکھ سکتے ہیں۔ قادیانی حضرات کیا بکواس کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قادیانیوں کا ریویو آف ریلیجنس رسالہ ہے، اور یہ اس کی تاریخ اور صفحہ جو ہے یہ نیچے دیا گیا ہے، یہ مئی کا ہے 1929 کا، اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے، اور یہ مئی کا رسالہ ہے۔ اس رسالے میں مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا گیا کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کا ذہنی ارتقاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، یعنی مرزا قادیانی ذہنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زیادہ تھا۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں تمدنی ترقی زیادہ نہ ہوئی تھی، اور یہ جو ہے جزوی فضیلت ہے، اور حضرت مسیح موعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے۔ یعنی یہ قادیانی بکواس کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا ذہنی ارتقاء، مرزا قادیانی کی ذہنی استطاعت جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ آج ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین یہ کرتے ہیں اس حوالے سے ہے۔ اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کی ذہنی حالت کیا تھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے، البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے مرزا قادیانی لعین کے ذہن کو انہوں نے بلند مانا ہے اور کہا ہے۔ اب ایک اور حوالہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، باقی مزید آپ اس ویب سائٹ پہ آ کے خود دیکھ لیجئے گا۔ یہ البدر اخبار ہے جو قادیانی کا آفیشیل اخبار ہے، اور یہ 25 اکتوبر کا 1906 کا اخبار ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کے ایک مرید جسے یہ بے ایمان صحابی لکھتے ہیں اس کی نظم شائع ہوئی ہے،
اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اس جگہ پہ یہ بے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ محمد دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اپنی شان میں جو ان کی شان پہلی دفعہ آنے میں تھی، جو محمد رسول اللہ کی شان تھی، اس سے شان بھی بلند ہے۔ اور محمد کو جس نے اکمل دیکھنا ہو، کامل دیکھنا ہو، وہ مرزا قادیانی کو قادیان میں دیکھ لیں معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین کرتے ہیں قادیانی۔ قادیانی مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نام ہے۔ اب مرزا قادیانی کی کتب سے بھی آپ کو کچھ حوالے ہم نے دکھا دیے، قادیانی لٹریچر سے بھی دکھا دیے، قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ اب ہم موجودہ دور کے قادیانیوں کے حوالے سے آپ کو کچھ آڈیو سناتے ہیں کہ الحاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یہی قادیانیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں یہ آڈیوز۔ یہ ہمارا گروپ ہے قادیانی مناظرہ، اس کے اندر ایک قادیانی جس کا نام فرقان فورس لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو ہم نے گروپ میں شامل کیا اور کہا کہ مرزا قادیانی کے بارے میں ہمیں بتاؤ، اس کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہم سے بات کرو۔ تو اس نے آڈیوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دی اور الحاد اور ملحد ہونے کا ثبوت اس نے دیا۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیں اس کی آڈیوز۔ جی بالکل سیرت کردار پر بات کریں، لیکن 1400 سال پہلے سے شروع کر لیتے ہیں نا، اوپر سے شروع کر لیں، دیکھ پیچھے سے نہیں کھولنی چاہیے نا، لائن بنی ہو، دیکھ آگے سے کھولنی چاہیے۔ تو بالکل بسم اللہ کرتے ہیں۔ سیرت اور کردار 1400 سال پہلے سے جو آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے والد کا، امہات المومنین کا، صحابہ کرام کا چیک کر لیتے ہیں، تو جب ہماری باری آئے گی تو ان کا بھی چیک کر لیں گے، ایک معیار بھی مقرر ہو جائے گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قادیانی جس کا نام فرقان فورس ہے، یہ قادیانیوں کی دہشت گرد تنظیم ہے فرقان فورس، تو غالباً اسی حوالے سے اس نے یہ اپنا نام لکھا ہے۔ تو یہ ایک عسکری اور دہشت گرد تنظیم ہے قادیانیوں کی۔ تو یہ بے ایمان اس آڈیو کے اندر کہہ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کی سیرت و کردار پر بحث کرنے سے پہلے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور امہات المؤمنین کی سیرت پر بات کرو۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معاذ اللہ، میں اب وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ یہ قادیانی الحاد کا دوسرا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا دوسرا نام ہے۔ یہ آج روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے۔ اب اس نے ایک آڈیو اور بھی کی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ موضوع تو طے ہوتا ہے دونوں فریقوں کے درمیان، آپ تو پہلے سے شروع ہو گئے۔ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے، وہ بازار میں ایک عورت کو دیکھ کر 100 اونٹوں کے بدلے اپنی جسمانی خدمات دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کیا؟ یا شرفا ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی فرقان جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اور ان کی توہین کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے معاذ اللہ، وہ کسی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ قادیانیت الحاد کا دوسرا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا دوسرا نام ہے۔ یہ اس آڈیو سے بھی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اس کی آڈیو اور ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں یہ کیا کہتا ہے۔ نہیں، وہ نامردی تو وہ ہوتی ہے جو شادیاں کثرت سے ہوں اور اولاد نہ ہو۔ نامردی تو اس کو کہا جاتا ہے ہانڈیاں بھی اتریں، مطلب خود سے بندہ اقرار کرے کہ جی میں عام بندوں سے بھی گیا گزر ہوں، مردانہ کمزوری ہے مجھ میں۔ سکین دیکھیں گے یا میری بات پر اعتبار ہے؟ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں، تو یہ انبیاء علیہم السلام پر اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام اور اعتراض کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ قادیانی بے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور قادیانیت الحاد کا اور نبی علیہ السلام کی دشمنی کا دوسرا نام ہے۔ یہ ان آڈیو سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور قادیانی ہے، جب اس قادیانی کی آڈیوز اور اس کی ایک تحریر جو مجھ سے اس نے پرسنل میں بات کی تھی،
وہ میں نے اس قادیانی کے سامنے رکھی، اس نے کہا کہ اسے بات کیوں نہیں کرتے، تو اس نے آگے سے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جی، یہ قادیانیوں کا ایک گروپ ہے، انصاف 5۔ اس گروپ کے اندر اس قادیانی کو ہم نے یہ اس فرقان کی آڈیوز اور یہ اس کی تصویر تحریری میسیج ہم نے بھیجا کہ یہ ملحد ہے، بے ایمان، تو اس نے اس کا کس طرح دفاع کیا اور یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی باتوں پہ شرائط آپ کی ہوں گی، ان شرائط پہ بات ہوگی۔ انہوں نے کہا 1400 سال پہلے سے شروع کر لیں، پھر جو جو بیچ میں آئے گا ان پہ بات کرتے جائیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ یہی کہا ہے کہ جب آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ شروع ہو جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ جی، آپ حضرات نے دیکھا کہ یہ قادیانی بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہلے بات ہونی چاہیے، اور یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، گندی سیرت کا مالک تھا، تو یہ قادیانی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہلے تم ہم سے بات کرو، پھر اپنے نبی کی سیرت پر ہم سے پہلے بات کرو، پھر ہمارے نبی کی سیرت یعنی مرزا قادیانی کی سیرت پر ہم سے بات کرنا۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کے کیسے دشمن ہیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت کو تو یہ سچا ثابت کر نہیں سکتے، اسے پاک تو ثابت کر نہیں سکتے، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی حیات پر حملے کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک آڈیو اور بھی ملاحظہ فرمائیں، اس کے اندر بھی یہ اسی طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ یہی جب ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ جو اپنی طرف سے آپ بڑا کے ہنس ہنس کے تان کرتے ہیں نا جس بات پہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کس کے بارے میں یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے صرف مولوی کی وہ بات ہے جو جاؤ جی مرزا صاحب کی یہ بات کریں گے مرزائی لاجواب ہو جائیں گے، تو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سامنے لگاتے ہیں، پھر آپ نے جا کے نا سر پیٹنا تو اپنی کتاب والے کا جس نے لکھی ہے نا اس کا پیٹا کریں۔ بڑی کتابوں میں حوالے ہیں، پھر گستاخی کا لگاتے ہیں۔ گستاخیاں تو انہوں نے کی ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں ملتی ہے، پھر آپ دوڑ لگا دیتے ہو، فتوے لگانے شروع کر دیتے ہو۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو فرقان فورس نامی قادیانی نے بکواسات کی ہیں وہ اس نے بالکل ٹھیک کی ہیں، اور یہ آپ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ الحاد کا کیسا دفاع کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا جو دعویٰ تھا کہ قادیانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نام ہے، وہ کس طرح ثابت ہو رہا ہے۔ ہم نے مرزا قادیانی کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ بے ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بھی قادیانی لٹریچر میں مرزا کے مرید اور مرزا کے جو خلفاء ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے آئے ہیں، اور آج بھی قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ تو اب اس کی ایک اور آڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے نا ان کے بارے میں بتائیں۔ چلیں اب آپ نے پوچھا ہے نا، انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بتا دیں کہ یہ جن جن کتابوں میں حوالے لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ مسلمان تھے یا ملحد تھے؟ ابھی میں دیکھتا ہوں آپ کتنی بات کرنے جوگے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ گستاخ بے ایمان اس کا دفاع کرتے ہوئے، فرقان فورس نامی قادیانی کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی، مسلمانوں کی کتابوں سے کی ہے، جیسے دنیا کا ہر گستاخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر کے، آپ کی گستاخی کر کے یہی بکواس کرتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کی، مسلمانوں کے مواد سے ہم نے یہ بات لی ہے۔ جیسے موجودہ دور کی میں بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں وہ جو انڈیا میں اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ بکواس کیوں کی ہے، تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ میں نے تو مسلمانوں کی کتابوں سے بات کی ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی۔ تو یہ قادیانی بھی انہی گستاخوں کی طرح گستاخی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، مسلمانوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، اور جب ان کو پکڑا جائے تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کی، مسلمانوں کی کتابوں سے باتیں اٹھا کے ہم نے کی ہیں۔
تو ہم ہر بات کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ فرقان فورس نامی قادیانی کے سامنے جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ہم انہیں سچا نہیں مانتے، ان کی سیرت گندی ہے، ہم اسے پاکیزہ نہیں مانتے، تو ہم سے گفتگو کر لو اس موضوع پر۔ تو فرقان فورس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے نبی یعنی مرزا قادیانی کی سیرت پر تم سے بات نہیں کروں گا، پہلے مسلمان یعنی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مجھ سے بات کریں۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اختلافی موضوع پر بات ہوتی ہے، اتفاقی موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے۔ قادیانی نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرو، مطلب یہ کہ قادیانی کا دعویٰ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جب اس قادیانی فرقان فورس کی ہم نے آڈیو جو ہیں یہ دوسرے قادیانی کے سامنے رکھی، تو اس نے بھی کہا کہ یہ فرقان فورس نامی قادیانی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یعنی اس قادیانی کا بھی یہی نظریہ ہے جو فرقان فورس کا نظریہ تھا، اور مسلمانوں کے بالکل برخلاف، کہ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے۔ تو ان دونوں قادیانیوں کا عقیدہ اور ان کا نظریہ اور ان کا دعویٰ ہمارے خلاف ہے، بالکل برخلاف۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ قادیانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نام ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ دعویٰ ان کا بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اور کذب پر مبنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو یہ اختلافی موضوع نہ ہوتا، اتفاقی ہوتا، اور اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ان کا اس موضوع پر ہمیں دعوت دینا اور کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرو، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی کے خلفاء اور موجودہ دور کے قادیانی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔